السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج 27 جنوری ہے 2026۔ کل اپنی بات نہیں ہو پائی تھی کیونکہ کل یوم جمہوریہ تھا، چھٹی کا دن تھا، تو بچوں کو میں تھوڑا زیادہ وقت دیا پڑھائی میں اور ان لوگوں کو پڑھایا۔ تو چلیے 2 دن کا جمع ہے تو کافی خبریں ہیں آج، لیکن مختصر میں بات کریں گے تو انشاءاللہ سب کور ہو جائے گا۔ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران پر حملہ کا جو ہے پر تول رہا ہے امریکہ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اور مدر آف آل ڈیلز انڈیا اور یورپین یونین میں آج ہونے کا اعلان ہے، یعنی زیادہ چانس ہے کہ آج اعلان ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے رشیا یوکرین جنگ جو چل رہی ہے تو اس پہ بات چیت بھی شروع ہے ابوظہبی میں۔ تو پہلا راؤنڈ تو سمجھیے کہ کامیاب نہیں ہوا، تو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے یہ لوگ پھر بیٹھنے والے ہیں 1 فروری سے۔ تو یہ چند خبریں ہیں۔ اور ساؤتھ کوریا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کو بڑھا دیا ہے، 15% سے 25% کر دیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ تو دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پوری دنیا میں دھاندلی کر رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور ساری دنیا کے عوام الناس کا لیڈران پریشان ہے اس سے، ایون کہ امریکہ کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور اب امریکہ سے کے لوگوں سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے۔ تو وہاں پر جو ہے آئس ایجنٹ جو ہے جو مائیگرنٹ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بھیج رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنا چھوٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ اب امریکن سٹیزن کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حد یہ ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ گولی مار دے رہے ہیں۔ 2-3 واقعات ایسے آ گئے کہ امریکن سٹیزن کو جو ہے، اور عورت مرد کوئی تفریق نہیں، اس لیول کے جو ہے دھاندلی پہ وہ لوگ آ گئے۔ تو اب اس کے خلاف لوگ پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں، تو ابھی پروٹیسٹ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور ابھی جو ایک نرس تھا ICU کا، 37 سال کا ایک نوجوان تھا، اس کو مار دیا گولی۔ وہ ایک قتل کے بدلے میں جو ہے پروٹیسٹ کرنے آیا تھا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تو سمجھ جائیے کہ برف باری بہت زیادہ ہے امریکہ میں، اس کے وجہ سے لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں، ورنہ جو ہے بہت بڑا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے عرب اسپرنگ جو ہوا تھا، وہ ایک آدمی نے سوسائڈ کر لیا تھا، تو اس سے جو ہے اتنا بڑا عرب اسپرنگ ہو گیا۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ چلے تھے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے، اور جو ہے اپنا گھر ہی نہیں بچا پائے، کیونکہ اس کے مزاج سے جو ہے لوگوں کو اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ کس مائنڈ کا آدمی ہے۔ یہ وینزویلا کے جو ہے صدر کو، اس کی بیوی کو اٹھا لاتا ہے، گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے، کینیڈا کو جو ہے ملک ہی نہیں مانتا ہے، کیوبا کو جو ہے کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، یورپین یونین کو توڑنے کی بات کرتا ہے، نیٹو کو جو ہے بکھیرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ لگتا ہی نہیں کہ اسٹیبل انسان ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ وقت رہتے ہوئے اس کو لگام دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے اس کی پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ڈیموکریٹک والوں کو کچھ کیے بغیر ہی جو ہے اس کی جو پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھے کہ پروٹیسٹ جو ہے اس نے شروع کروایا ایران میں، تاکہ ایران کے لوگ اپنے رجیم کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جائیں، لیکن الٹا ہو گیا۔ جس کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ تو وہ جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے بڑھ سکتا ہے، اور سمجھے کہ انڈیا کے مقابلے میں امریکہ میں اتنا بڑا پروٹیسٹ جو ہے ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈیا، پاکستان، یہاں سب کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جمع ہونا کوئی مشکل کام نہیں رہتا ہے، لیکن امریکہ وغیرہ میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو ٹی وی میں نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہے اتنے ہی لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یہ وہاں کے لحاظ سے زیادہ تعداد ہے۔ اور میں بتایا کہ برف باری بہت شدید ہو رہی ہے، بہت شدید، حالت خراب ہے۔ جیسے سیلاب سے پرابلم نہیں آ جاتا ہے، ویسے ہی جب برف باری سے پرابلم ہے۔ تو اس کی تفصیلات کبھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ابھی ادھر آتے ہیں کہ ایران پر حملہ کے لیے سمجھ جائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ
ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے بھیج چکا ہے، ابراہم لنکن اور کیا کیا، اور یہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے آ گیا عربین سی میں ایک لحاظ سے، اور جہاں سے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایران جو ہے وینزویلا ہے نہیں، وہ پاورفل ملک ہے، تو اس لیے ڈر بھی رہا ہے کہ ایران کے پاس تو اگر یہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا بھی کرتا ہے تو میزائل جو الفتح وغیرہ ہے اس سے ڈر ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے پاس چھوٹے چھوٹے ڈرون بہت زیادہ ہیں، تو کوئی بھی ڈرون آ کر کے جو ہے ڈیمیج کر سکتا ہے، تو ایک تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا ایران کے پاس جو ہے ایک یہ ہے کہ ہر کئی ممالک میں اس کے جو ہے آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ حلیف ہیں، دوست وغیرہ ہیں، جیسے عراق میں کتائب حزب اللہ کتائب ہے، پھر جو ہے سیریا میں ہے، لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں حوثی ہیں، تو ان سب نے وارننگ دیا کہ ایران پہ حملہ، ہم پہ حملہ۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ سب کو سنبھالیں گے تو سمجھیے کہ پورا ریجن ہی جو ہے لپیٹ میں آ جانے والا ہے۔ اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وینزویلا میں گیا اور اس کے صدر کو پکڑ کے اٹھا کے لے آیا اور سب لوگ خاموش ہو کے سرنڈر کر گئے، تو یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کسی کو اٹھا کے لے جائیں گے، ایک تو اٹھا کے لے جانا بہت مشکل کام ہے، اور اگر لے بھی گئے تو پھر جو ہے اس کے بعد فوراً اس کی جگہ پہ کوئی آ جائے گا اور آل آؤٹ وار چھڑ جائے گی۔ تو ایران والے بھی دھمکا رہے ہیں کہ اس کا بہت ڈائر کانسیکوینس ہوگا، تو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا۔ اور ایران کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ امریکہ کے حلیفوں کو زخم پہنچانے کی کیپیسٹی، اور وہ کیسے، وہ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ بہت ہی نیرو پیسج ہے، اور آئل جو ہے وہ پورا ادھر ہی ہے، سمجھیے عراق، کویت، سعودی، بحرین، قطر، یو اے ای سے۔ اب ادھر ہی سے جو پرشین گلف ہوتے ہوئے، اسٹریٹ آف ہرموز ہوتے ہوئے، گلف آف عمان ہوتے ہوئے عربین اس میں جو ہے ایسے نکل جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کو بند کر دیں گے، چوک کر دیں گے، تو یہ تمہارے جو حلیف ہیں، چاہے سعودی ہیں یا قطر ہیں یا یو اے ہیں یا بحرین ہے یا کویت ہے یا کوئی ہے، یہاں سے تیل ہی نہیں لے جا پائے گا، نیول بلاکیٹ کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ سعودی جو ہے اپنا ویژن لے کے چل رہا ہے، یو اے اپنا ویژن لے کے چل رہا ہے، تو اب ویژن میں جو ہے تو سمجھ جائیے کہ اکنامیکل ویژن ہے۔ اکنامیکل ویژن میں آپ جانتے ہیں کہ امن و امان رہے گا تبھی آپ کے بزنس جو ہے ہو پائے گی، تو اس لحاظ سے یہ لوگ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بھائی حملہ مت کرو، حملہ مت کرو۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ چلو گفت و شنید کے لیے بھی ہم دروازہ اوپن کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مین سوچ رہا ہے، اب میں تو کب سے بول رہا ہوں کہ یہ دیکھیے گا کہ یہ حملہ کم کرے گا، یہ نیول بلاکیٹ کی طرف جائے گا، اور جیسے وینزویلا کا جو ہے تیل جو ہے آنا جانا بند کر دیا تھا کہ نہیں خرید سکتا ہے، کوئی نہیں بیچ سکتا ہے، تو اس طرح تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں کے جو ہے اکنامیکل کمر توڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ باتیں اب آنی شروع ہو گئی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیکھیں یہ آج دیکھیے 27 جنوری ہے، اور یہ دیکھیں ٹرمپ اس ایران آبزرور کا یہ ہے، ٹرمپ از reportedly considering to start a tanker war and impose a naval blockade against Iran۔ تو یہ دیکھیں a second option is to target the Iranian leadership، یعنی ان کو expert fears that both option will lead to all out war، لیکن مین مسئلہ ہے کہ کچھ بھی کریں گے آل آؤٹ وار ہو سکتا ہے۔ وینزویلا میں جو کامیابی ملی تو اس کے بارے میں جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں، یا خود ہی جو ہے رپورٹ آ رہی ہے، وینزویلا کے جو ہے فوجی لوگ بھی بولے کہ بھائی ایک امریکن کو بھی نہیں مار پایا، کوبا سے آئے تھے لوگ بچانے کے لیے، بچا نہیں پائے، کیا کر رہے تھے آپ لوگ، سو رہے تھے کیا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس ایسا سیکرٹ ویپن ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی کامیابی ملی۔ تو یہ کراکس میں جو یہ آیا تھا تو اس میں یہی ہے کہ کچھ ایسا ویپن تھا اس کے پاس جو آواز اس کی اتنی سخت تھی کہ فوجیوں کے جو ہے دماغ پہ اٹیک کیا، اور وہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پائے تو وومیٹنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہ سمجھیے کہ ان لوگوں کا دماغ ہی کام کرنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ گھسے ہیں اور اپنے حساب سے کام کر کے نکل گئے۔ تو یہ ویپن جو ہے کیا ایران میں کام کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے۔ اب معاملہ یہی ہے کہ لوکیشن کا معاملہ ہے کہ خامنئی صاحب کا لوکیشن معلوم ہوگا تبھی تو جا کر کے وہاں پہ ہی کرے گا۔ یہاں پہ تو کراکس میں جو ہے
یہ بہت آسان تھا کہ یہ سمندر کے کنارے تھا اور یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ آ گئے۔ ایران میں جو ہے آیت اللہ خامنی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے یہ کسی کو پتہ نہیں، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی نیچے بنکر میں ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نکولس مڈورو کو لے گئے، اب بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر اگر لے جائیں گے تو پھر ایران والے جو ہے جنگ چھیڑ دیں گے، اور جنگ چھیڑ دیں گے، اور چاروں طرف سے اگر حملہ شروع ہو گیا اسرائیل پہ، ایران سے، لبنان سے، عراق سے، یمن سے، تو امریکہ کیا کر پائے گا؟ تو اب بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھے کہ پھر بھی جو ہے اپر ہینڈس امریکہ کا ہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ جب ایران کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا تو مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہو جائے گی۔ پھر کس کا کیا نقصان ہوگا نہیں ہوگا، کون اس میں پھر کود جائے گا، پھر چائنا کدھر سے آئے گا، رشیا کیسے آئے گا، امریکہ کا ساتھ کون دے گا، کیسے دے گا، یہ سمجھے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو ابھی دیکھیے کہ ویٹ اینڈ واچ چل رہا ہے، امریکہ نے تیاری تو پوری کر لیا ہے، لیکن ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں کی وجہ سے یورپ والے پریشان ہیں، اور سب لوگ جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ امریکہ ملک تو ہمارا دوست ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ دشمن ہے، اور پورے یورپ کو جو ہے اس نے ایک لحاظ سے پینک میں ڈال دیا ہے، گرین لینڈ کا لے کر کے یا کینیڈا کو لے کر۔ کینیڈا کو دھمکی دیا مارک کارنی کو، مارک کارنی جو ہے بتاشے کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ اب اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے چائنا سے ٹریڈ ڈیل نہیں کریں گے۔ چلو بھائی، بقیہ جو تعلقات رکھیں گے لیکن ٹریڈ ڈیل نہیں کریں گے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کا کیا کہنا، اب آپ سمجھ جائیے کہ اس کے دماغ کا اندازہ لگائیے کہ 9 دن پہلے، آج 10واں دن ہو گیا، 10 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی انٹرویو میں جرنلسٹ نے پوچھا کہ کینیڈا چائنا سے تجارتی بات کر رہا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض؟ کا کوئی اعتراض نہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، کرے کیوں نہیں کرے، سب کو حق ہے کرنے کا۔ جب مارک کارنی جا کر کے کر لیا تو اب وہ کہہ رہا کہ یہ غلط کیا ہے، ہم ٹیرف ٹھوک دیں گے، اس کے یہ کرنے سے جو ہے اس کے بندرگاہ پہ جو ہے چائنا کا سامان آئے گا، پھر ہمارے یہاں آنا شروع ہو جائے گا، تو ہم ٹیرف مار دیں گے، 100% ٹیرف مار دیں گے۔ اب کینیڈا کی حالت خراب ہے کہ کینیڈا کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے تجارت کے لحاظ سے، سمجھیے کہ امریکہ پہ، یعنی کم سے کم جو ہے 65% اس کے جو ہے سامان امریکہ میں ہی بکتے ہیں۔ تب آپ سمجھ جائیے جو بھی ہریالی ہے وہ امریکہ کی وجہ سے، تو اس لحاظ سے پرابلم آ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ کا جو معاملہ ہے تو اس میں جو ہے دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یورپ 2 حصوں میں ٹوٹ جائے گا، اور یورپ کا جو ہے میجر پارٹ جو ہے برکس جوائن کرے گا۔ اب یہ ایک دور کی کوڑی۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک خوشخبری والی خبر سنا دیتا ہوں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا تجزیاتی بات ہے۔ غزہ میں جو ہے لاسٹ اسرائیلی جو ہے ہاسٹیج جو تھا، جس کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی، تو وہ سمجھے کہ وہ مل گئے اور وہ اب اسرائیل کو حوالے کر دیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیے پہلا فیز کے جتنے بھی شرائط تھے سارے پورے ہو گئے، اور آپ کے 251 کے 51 مل گئے زندہ مردہ، تو اب وعدے کے مطابق جو ہے آپ رفح کراسنگ دونوں سائڈ سے کھول دیجئے، اور نمبر 2 یلو لائن سے پیچھے چلے جائیے، اور جتنا مدد کا سامان 6-7 ٹرک آنا تھا آنے دیجیے۔ تو اب جو ہے اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نہیں، اب سیکنڈ فیز شروع ہوگا تو وہ سیکنڈ فیز جو ہے غزہ ریکنسٹرکشن کا نہیں شروع ہوگا، بلکہ ڈس آرم کا جو ہے شروع ہوگا، ہتھیار چھڑانا ہے، یہ اس کا سیکنڈ فیز ہوگا۔ اب اس میں جو ہے مسلم منافق ممالک جو ہے تو یہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، دیکھیے کیا ہوتا۔ لیکن یہ جو ایکسکیوز تھا بنجامن نتنیاہو کا کہ ہم مدد کا سامان وعدے کے مطابق 600 ٹرک کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں، صرف 200-250 جانے دے رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ ہم کو جو ہے کہا گیا تھا کہ اتنے دن میں آپ کے سارے ہاسٹل مل جائیں گے، اب اتنے ملے نہیں ہیں، اب وہ مل ہی نہیں رہتے تو دیتے کیسے؟ تو یہ آپ خبر سن لیجئے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ تجزیہ کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ابھی جو ہے یورپین یونین والے ڈیسپریٹ
ہو کر کے انڈیا آئے کل ریپبلکن ڈے میں یوم جمہوریہ کے موقع سے. ارسولا وان ڈر لین اور یہ ساری چیزیں یعنی وہاں کے کمیشن کے صدر اور جو ہے کونسل کے پریسیڈنٹ سب وہ گیسٹ کے طور پہ آئے تھے. اور آج اعلان ہونا ہے 27 جنوری کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ FTA. اور یہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ مدر آف آل ڈیل ہوگا. یعنی آپ سمجھیں نا کہ یورپین یونین میں خود 27 ممالک ہیں. انڈیا میں کتنی آبادی ہے؟ 27 ممالک ملا بھی تھے پھر بھی انڈیا کی آبادی زیادہ ہے. تو یہ انسانوں سے ہی مارکیٹ بنتی ہے. تو یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے لیے اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے اوپن ہونے جا رہی ہے. تو کچھ لے اور کچھ دے والی بات ہے. یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ آپ سمجھ جائیے کہ 19 سال سے یہ بات چل رہی تھی. 2007 ہی سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی. 2013 میں سمجھیے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈے بستے میں معاملہ چلا گیا, لیکن 2022 سے پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا تھا اور ابھی جا کر کے کامیابی مل رہی ہے. اور کامیابی کیا مل رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں کو ڈھکیل دیا ہے کہ جاؤ دونوں کرو, کیونکہ انڈیا پہ بھی ٹیرف ہے اور یورپین یونین کی بھی حالت خراب ہے. یورپین یونین والے بھی جو ہے گھبرائے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا چلو ہمارے لیے امریکہ کا دروازہ بند, اس نے کہا ہمارے لیے بھی بند, تو چلو دو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, ہم لوگ جو ہے آپس میں کر لیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ ہوا. تو دونوں خوش ہیں کہ کم سے کم کچھ تو راحت ملی. امریکہ جو ہے دروازہ بند کر رہا تھا, ہم لوگ آپس ہی میں دروازے کھول رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک تو تیار ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہیں, لیکن یورپ کا کوئی ملک جو ہے تیار نہیں ہو رہا سوائے اکا دکا ہنگری ونگری چھوڑ کر کے. سب نے بلکہ اعلانیہ انکار کیا ہے. فرانس نے, UK نے, ناروے نے, یہ سب نے. انڈیا وغیرہ تو کم سے کم جو ہے حکمتاً خاموشی اختیار کیا. ان لوگوں نے تو برملا اظہار کیا, نہیں جوائن کریں گے تم کو باس نہیں مانیں گے, ماننے سے اور نقصان ہی ہوتا. اب یہاں پر یورپین یونین کیسے ٹوٹ جائے گا اس سے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ منشا ظاہر کرتا تھا ہم یہ چاہتے ہیں, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. اب اس نے منشا کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں بورڈ آف پیس بنائیں, دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنائیں. پہلے نمبر پر اس کو غزہ کے لیے تجربہ کریں, اس کے بعد پوری دنیا کے لیے کریں. اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بننا چاہتا ہے. کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ تو مسلم ممالک کے پاس تو آپشن نہیں تھا, اس نے کہا یس. لیکن یورپ والے کہے نو, آپ کو کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی آپ کو جو ہے ڈسانا ہے, ہم نہیں کریں. تو اب یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے کہ جتنے بھی رائٹ ونگ والے جو ہے یہ ہیں پارٹیاں ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بورڈ آف پیس کا حصہ بننا چاہیے, اور دوسرے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے. تو یہ لوگ آپس میں ہی دو ٹکڑے میں ہو رہے ہیں ہر ملک میں. جو جیسے آپ دیکھیں گے پولینڈ کا پریسیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جوائن کرنا چاہیے, پرائم منسٹر کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے. تب یہ گھر گھر میں لڑائی کرا دیا کہ نہیں. جرمنی میں ایلس وائڈل وغیرہ کہہ رہے کرنا چاہیے, دوسرے کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح یہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں ہنگری کہا کہ کرنا چاہیے, دوسرے نے کہا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کڑی جوڑیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ یورپین یونین 27 ممالک کا جو ہے گروپ, اور اس نے انڈیا جیسے ملک سے جو ہے, جو اتنا بڑا ملک ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, اس سے فری ٹریڈ ڈیل کیا. تو اگر انڈیا سے فری ٹریڈ ڈیل کر سکتا ہے تو انڈیا جو ہے کل ہو کر کے برکس کی کڑی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے یورپین یونین کے لیے, جبکہ فرانس کی شدید خواہش ہے کہ ہمیں بھی برکس میں جگہ دیا جائے. کیونکہ برکس جو بنایا ہے وہ ویسٹ کے لیے ہے, لیکن یہ ویسٹ کے لیے تو اس وقت ہے جب ویسٹ جو ہے متحد تھے. ورنہ اگر کور دیکھا جائے کہ برکس کیوں بنائے ہیں تو وہ تو جو سمجھے کہ ڈالر کے خلاف بنائے ہیں, اور ڈالر جو ہے وہ امریکہ کا ہے. تو آپ جو برکس بنائے ہیں وہ امریکہ کے خلاف بنائے ہیں, ویسٹ تو اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس لپیٹ میں آ گیا. اب جب ویسٹ میں ہی لڑائی ہو گئی ہے تو ویسٹ کو الگ دیکھیے اور امریکہ کو الگ دیکھیے. تو
تو اس لحاظ سے جو ہے ایمینول میکرون کی بھی بات میں دم ہے کہ آپ کی لڑائی جو ہے ڈالر سے ہے، ڈالر ہمارا نہیں ہے، وہ امریکہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امریکہ ہمارا امام ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اب وہ ہم ہی کو ڈسنا شروع کر دیا ہے، تو ہم لوگ جو دوسرا راستہ دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں لیجئے۔ تو یہ جو ہے دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، مجبوری ہے۔ تو جس طرح سے یہ سمجھے کہ انڈیا اور یورپین یونین مجبوری میں آ کر کے جو ہے ایک دوسرے کے ایک ہو گیا، فری ٹریڈ کر لیے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے برکس اور یورپین یونین کر لے اور اس میں کڑی کا کام جو ہے انڈیا کر دے۔ تو میں بھی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کون دوست بن جائے کون دشمن بن جائے، کب کیا ہو جائے کچھ کہا جا سکتا۔ جیو پولیٹکس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی کہا جا سکتا تھا کہ امریکہ اور کینیڈا آپس میں لڑ لیں گے، وہ تو ویسل اسٹیٹس تھا اس کا، تو اس لحاظ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو یہ اور یہ سمجھے کہ یہ جو میں بات بتایا ہوں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز بند کر دے گا، یہ سب سے خطرناک ہے، مطلب امریکہ اور ایران کی جنگ میں، اور اسی پر جو ہے زیادہ کنسیڈر کر رہا ہے وہ سمجھے گا امریکہ، تو اس کو معمولی مت سمجھے گا۔ اور یہ سمجھے کہ 7-8 جو ہے وہ سمندری راستے ایسے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں پوری دنیا میں، اور تجارت کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم اور سب سے سستا اور سب سے سیف جو ہے وہ سمندری ہی ہوتا ہے۔ تو 7-8 کو آپ یاد رکھیے تو آپ کو جو ہے جیو پولیٹکس سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک تو یہ سمجھے کہ یہ سوئس کینال ہے، یہ بہت ہی اہم ہے تجارتی راستے کے لیے، یہ تو مین میڈ ہے۔ ایک یہاں پر سمجھیے کہ پاناما کینال ہے جو اٹلانٹک اوشن کو پیسیفک اوشن سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں سے امریکہ کو یہاں سے یہاں آنا ہے، تب پہلے یہاں سے ایسے چکر لگانا پڑتا تھا، اب یہاں سے ایسے آ کر کے ایسے آ جاتا ہے، ایسے آ جاتا ہے۔ تو سوئس کینال جو ہے پورا یورپ کو ایشیا سے جوڑنے کے لیے سوئس کینال کا یہ ہے، 2 ہو گئے۔ ایک سمجھ جائیے کہ یہ اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے جو موراکو اور جو ہے اسپین کو جوڑ دیتا ہے، میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک سی، یہ دونوں کو جوڑنے والا اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، بہت یہ ہے۔ پھر ایک جو ہے یہاں پر جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہرموز میں آپ لوگوں کو بتایا، آئل جانے کے لیے 25% آئل جو ہے دنیا کا وہ یہیں سے جاتا ہے، اور 33% گیس بھی یہیں سے جاتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ اگر جو ڈسٹرب ہوا تو کیا حالت ہوگی۔ اور یہ ایک جو ہے یہ بھی ہے باب المندب، یہ سمجھے کہ ریڈ سی اور گلف آف ایڈن، یہ دونوں کو جو بیچ سے جا رہا ہے تو اس کو باب المندب بولتے ہیں، مندب اسٹریٹ۔ تو یہ سمجھے پاناما کینال، سوئس کینال، اسٹریٹ آف جبرالٹر، اسٹریٹ آف ہرموز اور باب المندب۔ پھر ایک یہ ہے ملکہ اسٹریٹ، یہ بھی بہت اہم ہے، آج خاص طور سے چائنا کے لیے تو لائف لائن ہے اس لحاظ سے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ 2 پیننسولا کو یہ جوڑتا ہے، یہ جو ہے انڈونیشیا کا ہے، یہ ملیشیا کا ہے، یہ سماترا آئلینڈ ہے، یہ ملایا آئلینڈ ہے، اور ادھر سے یہاں سے جاتا ہے، یہ سمجھے واٹر باڈی میں دیکھیں گے تو یہ جاوا سی ہے اور یہ انڈمان سی ہے، اور یہاں سے نیرو پیسج ہے ادھر، اور ادھر جو ہے ساؤتھ چائنا سی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، تو یہ بھی چوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے اور بتاتا ہوں میں، اسٹیٹس تو بہت ہیں لیکن اہم میں بتا رہا ہوں۔ ایک یہاں پہ بھی یہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اور ایک یہ جو ہے باسفورس اسٹریٹ، یہ بھی آپ دیکھ، ترکی کو بہت ایڈوانٹیج ہے اس سے، یہ دیکھ باسفورس یہ کتنا نیرو ہے۔ تو یہ مرمرا سی ہے اور یہ بلیک سی ہے، تو اس کو جوڑنے والا جو ہے یہ باسفورس اسٹریٹ۔ اور پھر یہیں پہ ایک اور ہے ڈارڈینیل، مرمرا سی اور ایجین سی، اس کو جوڑنے والا یہ اسٹریٹ ہے ڈارڈینیل اسٹریٹ۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے تجارت کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ انگلش چینل ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی راستہ جو ہے پانی کا انگلش چینل، یہ بھی بہت اہم ہے، پھر یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے واٹر
جو روٹ ہے تو وہ تجارت کے لیے بہت اہم ہے. تو اس تجارت میں سے ایک یہاں پر جو ہے ایران کے قبضے میں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، جس کی وجہ سے امریکہ کو 100 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہے، اپنے وجہ سے تو کم لیکن اپنے اتحادیوں کی وجہ سے زیادہ، کیونکہ یہ گلف والے جو ہے آنکھ بند کر کے امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنا تیل سے بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے سعودی ہو یا قطر ہو یا یو ای ہو، جو بھی ہو. تو اب وہ لوگ جو امریکہ کا ساتھ پکڑے ہیں وہ کس لحاظ سے کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کرے اور ہمارے مفاد کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن اگر وہ امریکہ سے ایران میں جنگ ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان ہی لوگوں کا ہوگا. تو اس لحاظ سے وہ بار بار جو ہے منا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے جنگ مت چھیڑیے، ڈپلومیسی سے معاملے کو حل کیجیے. چائنا میں ایک بڑی خبر آئی ہے کہ چائنا کے جو آرمی لوگ والے تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جو ہے نیوکلیئر جو ہے ڈیٹیل جو ہے لیک کر رہے تھے. اب چائنا کی خبر جو ہے ایک تو صحیح نکلتی نہیں ہے اور دینے والے جو ہے اس میں مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں. تو ابھی میں جو ہے تھوڑا احتیاط کر رہا ہوں، 2-4 روز کے بعد جو ہے بالکل ڈیٹیل میں جب باتیں آئیں گی تو میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ چند خبریں تھیں جو میں سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ دنیا کے جو ہے عالمی حالات حاضرہ میں صحیح صورتحال کیا ہے. اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.